علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویة خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ حدیث پاک کا ترجمہ سلیس اردو میں سماعت فرمائیں۔ حدثنا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی جناب سعید بن عفیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن وہب نے، اور انہوں نے جناب یونس سے، جناب یونس نے جناب ابن شہاب سے، پھر وہ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے فرمایا سمعت معاویہ، میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطیباً یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا، یقول آپ فرماتے تھے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول یہ فرماتے ہوئے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہ فی الدین، اللہ تعالی اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہ امت کبھی بھی
گمراہی پر قائم نہیں ہوگی، یعنی امت ہمیشہ رہے گی اللہ کے امر پر، ٹھیک ہے؟ لا یضرهم من خالفانی، اور میری اس امت کے مخالفین اسے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ یہ امت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی حق پر۔ مخالفین اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس حدیث کی تشریح کروں گا، مگر جیسا کہ طریقہ ہے، ہم جو اہم راوی ہیں ہم ان کی زندگی کے مختصر حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کے مین راوی حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان کے شہزادے ہیں اور یزید پلید ان کا بیٹا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہندہ ہیں۔ آپ کی ولادت ہجرت کے 8ویں سال بعد ہوئی۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے والدین صحابہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ محترمہ دونوں فتح مکہ کے روز ایمان لے آئے۔ آپ کے والد گرامی بھی صحابی بن گئے اور آپ کی والدہ بھی۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکے کے روز اسلام قبول کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ عمرۃ القضاء سے پہلے ایمان لا چکے تھے، مگر اپنی والدہ کے ڈر سے ایمان و اسلام کا اظہار نہ کر سکے۔ جب خود ان کی والدہ ایمان لے آئیں، مشرف با اسلام ہو گئی، تو پھر انہوں نے بے دھڑک بے جھجک اپنے اسلام و ایمان کا اعلان کر دیا برملا۔ آپ ایسے خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ چند نفوس قدسیہ صحابہ میں ہیں جو کاتبین وحی رہے۔ ان کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اور آپ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، سرکار کی زوجہ مطہرہ ہیں اور قیامت تک کے مومنوں کی مقدس روحانی ماں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ کے بھائی جناب یزید بن سفیان، زید بن سفیان غالباً نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شام کے والی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ کو سرکار فاروق اعظم نے شام کا والی بنایا، اور یہ 20 سال تک، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جب آپ نے سونپی اس وقت تک مکمل 20 سال آپ والی شام رہے، اور امام حسن کی خلافت کی تفویض کے بعد بقیہ 20 سال آپ
پورے مملکت اسلامیہ کے بادشاہ، آپ کا شمار اول الملوکین پر ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں میں سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ 20 سال الحمدللہ بادشاہ رہے، شہنشاہ رہے، اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما بھی دیا تھا، حدیث پاک ہے، ایک بار حضرت امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی دے رہے تھے، تو سرکار کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا امیر معاویہ جب تمہیں بادشاہت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا تھا ایک دن وہ آئے گا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ علاوہ ازیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کئی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ کی فضیلت۔ ایک حدیث یوں ہے، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وہدی بہ الناس، یا اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی۔ مہدی کہتے ہیں جس کو ہدایت ملی، ہدایت یافتہ، ہادی ہدایت دینے والا۔ یا اللہ تو معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا بھی بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا۔ وہدی بہ الناس، اور معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک حدیث اور یہ بھی ہے، میرے سرکار نے آپ کے دعا فرمائی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ عذاب النار۔ اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ یہ دعائے رسول اعظم ہے، سرکار معاذ اللہ ایسے ویسے کے دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کتنے بڑے خوش نصیب صحابی کا نام ہے۔ یہ لوگوں کے ایمان کی کمزوری ہے یا جہالت ہے یا دناعت ہے یا خباثت ہے جو حضرت امیر معاویہ جیسے صحابی رسول کو پر لعن طعن کرتے ہیں، اپنے ایمان کو کمزور بناتے ہیں۔ میں نے بارہا آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یقیناً تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، صحابہ کے مابین کچھ باتیں ہوئی، جنگیں بھی ہوئی ہیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے وغیرہ، مگر کسی بھی مسلمان کو حق نہیں کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بدگمانی کریں، ان کے خلاف ذرا سی بات سوچنا بھی گناہ ہے، گمان کرنا بھی گناہ ہے، تصور کرنا بھی گناہ ہے، خیال کرنا بھی گناہ ہے۔ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کائنات نے قرآن مقدس میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ نے سارے صحابہ جنتی قرار دیا، پھر تم کون ہو تو ایسی ویسی باتیں کرنے کے لیے، ہے نا؟ اور بات لمبی ہو جائے گی، جنگ تو ضرور ہوئی ہے، یہ ایسی جنگ تھی جس میں قطعی طور پر نفسانیت کو دخل نہیں تھا، نہ اس میں انانیت تھی، نفسانیت تھی، بلکہ یہ جنگ اجتہادی تھی۔
حضرت امیر معاویہ خود مجتہد وقت ہیں، خود مجتہد ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ مجتہدہ ہے۔ یہ حدیث کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ میرے سرکار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجتہد سے اگر خطا بھی واقع ہو جائے اسے 1 ثواب ملے گا، اگر وہ صحیح ہے تو ایک روایت میں 2 ثواب ہے، دوسری روایت 10 ثواب ہے، یعنی ایسی خطا میں ثواب ملا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، برملا کہتے ہیں احادیث کے آئینے میں کہتے ہیں میرے علی حق پر تھے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہوں کہ حضرت امیر معاویہ ہوں، یہ دونوں حق پر نہیں تھے، خطا ہوئی، خطا اجتہادی ہے، اس میں ثواب ملا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا مختصر یہ ہے کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی کرنا، غلط خیال لانا، یہ اپنے ایمان کو کمزور بنانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کی سکی بہن حضرت ام حبیبہ میرے سرکار کی زوج مطہرہ ہماری ماں ہے۔ مولانا روم نے اس لیے آپ کو خال امہ لکھا ہے، خال کہتے ہیں عربی میں ماموں کو، امت کے ماموں، جو آپ کی بہن ہماری ماں ہے تو ماں کے بھائی ماموں نہ ہوتے ہیں، امت کے ماموں کہا ان کو مولانا روم نے، ان کی شان کا اندازہ لگائیے۔ اور اس کے علاوہ آپ سے بڑی فتوحات بھی ہوئی، 40 سال حکومت رہی آپ کی، 20 سال والی رہے، 30 سال بادشاہ رہے، یہ سوڈان وغیرہ افریقہ کے بہت سے ممالک آپ کے دور اقتدار میں اسلام کی ریاست میں داخل ہوئی، فتوحات اچھی خاصی۔ اور آپ کے بارے میں بڑی 2 باتیں بڑی پیاری ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غالباً آپ نے سنا بھی ہو، ایک بار ایسا ہوا نماز فجر آپ سے قضا ہو گئی، سوئے رہے، آنکھ کھلی تو وقت فجر ختم ہو چکا تھا، بے حد روئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ رب کائنات کو اپنے حبیب کے اس دیوانے کی ادا پسند آ گئی، سبحان اللہ۔ رب نے کہا معاویہ رونے کی ضرورت نہیں، تمہیں اتنے آنسو بہائے ہیں میری خشیت میں، میرے خوف میں تمہیں 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ نماز فجر میں شیطان آ کے پاؤں دباتا ہے، سویا رہا، تو یہ واقعہ ہو گیا دوسرے روز نماز فجر جیسے وقت ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی سے آ کر شیطان نے جگانا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا تو مردود ہے، ملعون ہے، جگا رہی ہے نماز کے لیے مجھے، تو نماز سے روکتا ہے، جگا کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے جگا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو آج بھی قضا ہو جائے، آپ رونا شروع کر دو، اللہ آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کر دے، اس لیے جگا رہا ہوں۔ جب آپ کا وقت وصال آیا ہے، معلوم ہے آپ نے بڑی پیاری وصیت فرمائی تھی، یہ بات بھی میں مختصر طور پہ واضح کر دوں گا کہ بیٹا اگر بدتمیز ہو جائے تو باپ کیا قصور ہے؟ اگر یزید کی بدتمیزی، خباثت، اس کی پلیدی کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، ظلم و جور و جفا کی وجہ سے اگر حضرت امیر معاویہ کوئی سب و شتم کرتا ہے، آپ خلاف بولتا ہے، اس سے یہ بولو تیرا کیا خیال ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں؟ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، اور یہ پہلے ایسے نبی ہیں جو کافروں میں مبعوث ہوئی، یعنی آپ سے پہلے جو نبی آتے رہے وہ مسلمانوں میں تبلیغ کرتے تھے، مومنوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے کافروں درمیان بھیجا، جاؤ تبلیغ کرو۔
آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بڑی لمبی عمر پائی، 1000 سال عمر پائی تھی، 950 سال تبلیغ کی آپ نے. بہرحال تو آپ کے زمانے میں چند ہی لوگ مسلمان ہوئے، بڑے بدتمیز قسم کے، اکھڑ قسم کے کافر تھے، مشرک تھے، یہاں تک کہ طوفان نوح بھی آیا عذاب الہی کی شکل میں. اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، ایمان لیا، کا نام تھا کنعان، سب جانتے ہیں، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، ایمان نہیں لائے اور کہا کہ آپ آنے دو طوفان عذاب الہی، میرا کیا بگاڑ لے گا، میں تو جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. وہ اب یہ چڑھ گیا پہاڑ پہ، پہلا بیٹا تھا، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، آپ سمجھاتے رہے، اس نے ایک بھی نہیں سنا. اور طوفان نوح جب آیا عذاب الہی کی شکل میں تو وہ بھی تباہ ہو گیا. پھر بھی آپ روتے رہے اس کے لیے، بیٹے کی محبت. تو رب کائنات نے فرمایا یا نوح انہ لیس بأہلک کما قال، اے نوح کیوں روتا ہے، وہ تیرا اہل ہی نہیں تھا. معلوم ہوا رشتہ اصل کس کا ہوتا ہے، بولو، ایمان کا. نسبی رشتے نہیں، اصل رشتہ ایمان کا ہوتا ہے. اگر بیٹا مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے تو ہمارا بیٹا ہے، ورنہ کوئی بیٹا نہیں. سب سے پہلے ایمان دیکھو. باپ اگر صحیح العقیدہ ہے تو باپ ہے، بدعقیدہ بن گیا ہے، استاد بن گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بد دین بن گیا ہے، تو اس کا کوئی احترام نہیں. اس کا رشتہ اصل جو ہے ایمان کا ہوتا ہے. تو پھر دونوں حضرت امیر معاویہ کو یزید پلید کی بنیاد پہ معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں. مجھ سے کہو حضرت نوح علیہ السلام بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کا خود بیٹا کافر رہا، کافر مرا. حضرت لوط علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، ان کی بیویاں کیا ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ بیٹا کا قصور ہوتا ہے، لیکن باپ کے سر پہ لاد دیا جائے. اور پھر یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے دربار میں فرماتے تھے کون ہے جو حضرت علی کی شان میں اشعار پڑھے. تاریخ کہتی ہے کہ لوگ حضرت علی کی شان میں اشعار پڑھتے، آپ ایک ایک شعر پر خوش ہو کر واہ واہ کہتے ہوئے 1,00,000 سے زیادہ درہم ادا کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھی آپ کی محبت علی. اور جب وقت وصال آیا تو آپ نے یزید نے خود پوچھا کہ ابا جان آپ کے بعد کون خلیفہ بنے گا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابن معاویہ کو اس کے فسق و فجور کا علم نہیں تھا. علم ہوتا تو کاہے خلیفہ بناتے اسے. فرمایا خلیفہ تو ہی تو بنے گا، مگر اتنی باتیں یاد رکھیں. وصیت کی تھی آپ نے، یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، یہ سرداری، خلافت، سیادت، یہ حق ہے آل رسول کا، حق ہے اہل بیت کا حق ہے. تو امام حسین کو کے حوالے کر دینا. اگر بیٹا ہی بدماش ہو تو بابا کیا قصور ہے. بہرحال آپ رسول پاک کے مائنہ صحابی ہیں، ہمارے محترم ہیں، آنکھ کے نور ہیں، سر کے تاج ہیں، دل کے سرور ہیں. ان کے خلاف کیا کسی بھی صحابی کے خلاف ذرہ سا بھی خیال، برا خیال کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے. اللہ سے ڈرے لوگ، ایسے لوگ ڈرے، خوف خدا پیدا کرے کہ صحابی پہ لعن طعن کرتے ہیں. وقت وصال آپ نے ایک اوصیت فرمائی تھی. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخن پاک رکھا تھا اپنے پاس، اور سرکار کا یہ مبارک بھی رکھا تھا، اور تہبر شریف بھی آپ کے پاس تھا. کہا سرکار کے تہبر شریف میں مجھے کپنا دینا. اور میں نے سرکار کچھ ناخن پاک رکھے ہیں اور کچھ
کچھ منہ مبارک رکھے ہیں تو مجھے لٹاؤ قبر میں، تو میری ناک میں، آنکھ میں، منہ میں، اعضائے سجدہ میں سرکار کا ناخن پاک اور منہ مبارک رکھ دیا۔ تو کل قیامت کا میدان ہوگا، رب کائنات پوچھے گا معاویہ میرے لیے کیا لائے ہو میری بارگاہ، کتنی نمازیں لائے، کتنے روزے لائے، کتنی عبادات لائے ہو؟ تو میں عرض کروں خدا بندہ میں کیا، میری بساط کیا، عبادت کیا، ہاں البتہ میں تیرے حبیب کا ناخن پاک لایا، سبحان اللہ، منہ مبارک لایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یقین کامل ہے اسی کی بدولت میری نجات ہو جائے گی۔ بہرحال یہ اصل راوی ہے اس حدیث پاک کے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ یہ خیرن اس میں عموم ہے، یعنی دونوں بھلائیاں مراد ہیں، اس سے دونوں بھلائیاں شامل ہیں، یعنی اللہ جس پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے فقیہ بناتا ہے، گویا اللہ دین کے فقیہ کو دینی اور دنیاوی دونوں بھلائیوں سے نوازا ہے۔ اور یہ فقیہ بننا جناب عالی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو خدا بند قدوس اس پر دنیاوی اور دینی دنیاوی بھلائیوں کی برسات فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرماتے ہیں ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہاں عابد سے مراد وہ ہے جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، عبادت گزار ہے، نماز وقتہ پڑھتا ہے، فرائض و واجبات اپنے وقت پہ ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے عابد ہے، زاہد ہے، عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مگر عالم دین نہیں ہے۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ ہزاروں عابد پر، ہزاروں عابد کے مقابلے میں شیطان پر سخت ہوتا ہے۔ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، الملفوظ کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، آپ کا بیان موجود ہے کہ ایک یاد رہے کہ ہر روز نماز عصر کے بعد، عصر و مغرب کے درمیان میں شیطان کا تخت بچھتا ہے سمندر پہ، سارے شیاطین جمع ہوتے ہیں، ہر ایک سے ان کی کارکردگی پوچھتا ہے تم نے کیا کیا کام انجام دیا آج؟ وہ بولتا ہے میں نے مسلمانوں شراب پلا دی، جوا کروا دیا، زنا کروا دیا، میاں بیوی میں جنگ کروا دی، بھائی بھائی کو لڑا دیا، جھوٹ بنوا دیا، وغیرہ وغیرہ، قتل کروا دیا۔ مگر کسی کو انعام نہیں دیتا ہے شیطان۔ جب ایک شیطان بولتا ہے کہ جناب آج میں نے ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا، تو شیطان بے حد خوش ہوتا، اچھل جاتا ہے خوشی میں، اسے انعام دیتا ہے۔ دیگر شیاطین اعتراض کرتے ہیں کہ جناب والا ہم نے بڑے بڑے کام انجام دیے، قتل کروایا، زنا کروایا، شراب پلائی، زوجر میں جنگ کروا دی، ہمیں انعام نہیں ہے۔ اس نے ایک طالب علم کو مدرسے سے روک دیا، دینی طالب علم کو آپ نے انعام سے نواز دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ناانصافی ہے۔ شیطان کی ضروریات تو بہت ہے نا، وہ اپنے آپ سے اتی کرتا ہے، تو بچے پیدا کرتا ہے، اس کی جان سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔
بہرحال تو جناب کہا ٹھیک ہے، تمہیں اعتراض ہے، جواب چاہیے، میرے ساتھ چلو۔ سب کو لے کے چلا اپنی ضروریات کو۔ تو ایک غیر عالم عابد آ رہے تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے صاحب، یہ بیچارے عالم نہیں تھے۔ تو علیہ السلام ہوا شیطان کا کہ حضور ایک سوال کرنا ہے آپ سے، جلدی کرو نماز ٹائم ہو رہا ہے۔ حضور یہ بتائیے میرے پاس چھوٹی سی شیشی ہے، کیا رب کائنات اس بات پہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو شیشی میں سمو دے؟ کہا کیسی بات کر رہا ہے پاک، کہاں اتنی بڑی کائنات، یہ چھوٹی سی شیشی؟ اب جا سکتے ہیں آپ نماز پڑھنے، شوق سے جائیے آپ۔ زریات سے کہا دیکھا نمازیں گئی اس کی، روزے گئے، یہ تو خداوند قدوس کی قدرت کا انکار کر بیٹھا۔ اور آگے بڑھا شیطان ذریات کو لے کر، ایک عالم دین جا رہے تھے، ملاقات علیہ السلام کیا۔ حضور مسئلہ پوچھتے، جلدی پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ یہ بتائیں حضور شیشی میرے پاس موجود ہے چھوٹی سی، کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو سمو دے؟ ہاں آپ نے لا حول کی صدا بلند کی، کہا کم وقت شیطان معلوم ہوتا ہے شیشی کی بات کرتا ہے، سوئی کی نوک کے اندر میں میرا خدا چاہے یہ کائنات کیا ہزاروں کائنات ہو، کروڑوں ہو، بے شمار کائنات ہو، میرا خدا قادر مطلق ہے، یقیناً سن سکتا ہے۔ ذریات سے کہا اپنی اولاد سے، شیطان دیکھا انعام اس لیے دیا تھا، یہ مدرسہ جائے گا، دینی علم حاصل کرے گا، عالم بن جائے گا، فقیہ بن جائے گا، ہمارے قانون میں کہاں آئے گا؟ اس لیے میرے سرکار فرماتے ہیں فضل العالمی علی العابدی کا فضلی علی ادناکم، فرماتے ہیں میرے آقا ایک عالم کی فضیلت غیر عالم عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا انسان پر ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یہ جو فضیلتیں ہیں یاد رکھیے گا، یہ علماء حق کے لیے ہے، علماء سو کے لیے نہیں، کسی بد مذہب بد دین بد عقیدہ مولوی کے نہیں ہے، یہ علماء حق کے لیے ہے۔ سیو العقیدہ علماء ہیں، حق پر قائم ہیں، بلکہ اسے اور کھل کے بول دیا جائے، آج کے دور میں وہ علماء جو مسلک اعلی حضرت پر قائم ہیں، سبحان اللہ، یہ ان کی فضیلتیں ہیں جناب۔ بہرحال یہ فقیر، اب جو دوسرا پارٹ حدیث کا دوسرا حصہ ہے وہ سننے کے لائق ہے، قابل غور ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ اللَّهُ يُؤْتِي، فرماتے میرے آقا اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ لفظ خازن بھی آیا ہے، انما انا خازن، ہے نا بھیا، یعنی میں خازن ہوں، یعنی میں ٹریزرر ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہے جی؟ ٹریزرر کا مال ہوتا ہے نا بہت ہے، ہاں مجرِ خضرہ کا مال چاہیے تو رابطہ کر لینا جناب سے۔ ہاں جی، تو خازن جو ہوتا ہے وہ ٹریزرر، ایک جگہ سرکار نے خازن فرمایا یعنی سارے خزانے میرے پاس ہیں، اور آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، کہ مجھے پوری زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ اور یہاں فرماتے ہیں آقا اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہ سنی ہے، آج آپ کے درس میں شامل الحمدللہ بخاری شریف، یہ صفحہ نمبر 16 ہے اس کی حدیث کی، انما قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں۔ بھئی ہم نے کب کہا خدا نہیں دیتا؟ ہمارے کسی عالم نے کہا ہے صاحب؟ دکھا دیتے یار، الزام تراشی کرتے ہو یار، اللہ کو رسول اللہ سے ملا دیتے ہو، بڑھا دیتے ہو، جانے کیسی باتیں کرتے کب وقت۔ بھئی ہم نے کب کا اللہ نہیں دیتا؟ اللہ ہی تو موتی ہے، موتی حقیقی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، دیتا ہوئی اولاد بھی اللہ دیتا ہے، آل اللہ دیتا ہے، مال و دولت اللہ دیتا ہے، طاقت اللہ دیتا ہے،
علم اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، یقیناً دیتا وہی ہے، مگر اس کی سنت یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، بندو دینا تو مجھے ہے، مگر جہاں تک لینے کا معاملہ ہے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں دوں گا، لینا ہے تو میرے حبیب کے در سے لینا ہے، بے شک۔ میرے حبیب کے دامن سے لپٹ کے لینا ہے۔ تو محترم اگر سرکار ہی قاسم نعمت الہی ہے، اگر ہم نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ انزل حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، تو کون سا شرک ہو گیا؟ تو حدیث پر عمل ہوا نا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ہے بھائی جناب علی بھائی ہمارے بھائی چارٹ لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ ہر جمعے کو، اور پورے چارٹ کا ٹرے میرے حوالے کرتے ہیں، نہیں کرنا ہے، بتا رہا مثال دیتا ہوں، میرے حوالے کرتے تھے، بولے مولانا صاحب آپ اسے بانٹ دیں، بانٹیں آپ، تقسیم آپ کریں، اور مجھے بتاؤ یہ چارٹ کس سے لوگے؟ مجھ سے لوگ، مجھ سے لوگ، ارے بولو نا، حال ہے کس کا؟ مالک کون؟ لانے والا کون؟ مالک وہ ہے نا، محنت کی، بنوایا، خرچ کیا، مالک وہ ہے۔ ہمیں کہا آپ بانٹ دو تو مجھ سے لوگے نا، ہے؟ بے شک۔ تو اب ایسے ہی سمجھو، بلا تشبیہ و تمثیل۔ میں تقریب فہم کی مثال دی تھی کہ میرا خدا مالک ہے، خالق ہے، عطا کرنے والا ہے، مگر اپنے حبیب کو قاسم بنایا ہے۔ اب جو کچھ لینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لینا ہے نا، دین ہو کہ دنیا ہو۔ اچھا صرف یہ انسانوں کی، مومنوں کی بات نہیں، ذہن قریب کرے، توجہ سے بات سنیں آپ، یہ صرف انسانوں مومنوں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جنات ہو، خواہ وہ فرشتے ہو، جو بھی ہو، جن کو جو کچھ ملا سرکار کے صدقے ملا، جو اللہ نے قاسم بنایا نا، آپ ہی بانٹنے والے ہیں نا۔ انبیاء کو بھی جو ملا ہے، حضرت آدم ہو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ہو، جتنے انبیاء ہیں انہیں جو صفتیں ملی ہیں، کمال ملا ہے، اوصاف ملے ہیں، نبی پاک کے صدقے ہی سے ملے ہیں نا۔ آپ تو قاسم نعمت ہیں، سبحان اللہ۔ خواہ وہ فرشتے ہو، خواہ وہ انبیاء ہو، خواہ وہ جنات ہو، جن کو جو کچھ ملا، جو کچھ ملا رسول سے ملا، اور جو کچھ مل رہا ہے رسول سے مل رہا ہے، اور قیامت تک رسول ہی سے ملے گا۔ اس لیے کہ یہاں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے نبی قاسم اپنے زمانے میں تھے، ظاہری زمانے میں تھے، ایسا نہیں۔ میرے نبی قاسم نعمت الہی دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھے، ظاہری اپنی حیات ظاہری میں بھی تھے، اور قیامت تک میرے نبی قاسم نعمت الہی ہوں گے۔ جو کو لینا ہوگا نبی کی بارگاہ سے لینا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار یہ حدیث پڑھتے نہیں کم وقت، کیا چکر ہے ان لوگوں کا یار؟ یا تو چھپا دیتے ہیں یا غلط طرح معنی بیان کرتے ہیں۔ اور ہوا بھی ایسا ہے، بندہ ملا مجھے ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، یہاں عربی لوگ آتے رہتے ہیں عام طور پر، تو ایک بڈھا عربی ہے، کبھی دکھاؤں گا بندے کو میں، تو خیر وہ آیا ایک دن، بیٹھ ہم بھی بیٹھ گئے صاحب، باتیں ہونے لگی تو کہا کہ صاحب تم لوگ، آپ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑھا دیتے ہو وغیرہ وغیرہ، ان سے مانگتے ہو یا رسول اللہ کہتے ہو، ساری باتیں کرنے لگا۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں، حدیث میں نے پڑھی، حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں بالکل ہے۔ تو پھر آپ بتاؤ، تو اللہ نے آپ کو قاسم بنایا ہے، قاسم بانٹنے والا، تو کس سے ہم اللہ کی نعمت لیں گے؟ بانٹنے والے سے وہ۔ جانتے کیا جواب دیا اس نے؟ دیکھو جواب دے کے سمجھ، ذہن حاصل رکھے ہم۔ یہ ہم نے پہلے ہم کتاب الایمان پڑھ رہے تھے نا، ایمان کا باب تھا، وہ ختم ہو گیا، یہ باب العلم چل رہا ہے۔ یہ حدیث باب العلم میں بیان ہوئی ہے۔ اب ان لوگوں کی خباثت دیکھیں آپ، کیسے عام لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں لوگ، کیا کہہ کے کہتا ہے جناب آپ کو پتا ہے یہ حدیث باب العلم ہے، علم میں، اس کا مطلب ہے علم کے بانٹنے والے ہیں، اور چیز کے نہیں۔ اسی کہتے ہیں مغالطہ، بیوقوف بنانا۔ بھئی یہ جو حدیثوں میں باب باندھے جاتے ہیں، ذکر باب الایمان ہے مان لیجیے،
تو کوئی ضروری نہیں کہ تذکرہ خالی ایمانی کا اس میں ہو، باب ایمان کا ہے۔ میں اور آگے بڑھوں، مثال دوں میں آپ کو، بات ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن مقدس میں سوروں کا نام ہے، سورتوں کا، سورہ بقرہ، بقرہ مانے کیا؟ گائے۔ کیا سورہ بقرہ میں خالی گائے کا بیان ہے اور کوئی بیان نہیں ہے؟ بولو، بہت ساری چیزوں کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ چونکہ گائے والا بڑا اہم واقعہ تھا تو نام دیا سورہ بقرہ۔ تو جو کتاب الایمان کہیں پر ہے، کتاب النکاح ہے، کتاب الطلاق ہے،